یاد رکھیے اللہ کے ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ توحید پرست ہوگا. جو توحید پرست نہیں ہے اس کے مسلمان ہونے میں شک ہو سکتا ہے. جو شرک کرتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. جاؤ گھومو پورا پاکستان، سارے مشرک ہیں کہ نہیں؟ سارے قبر پرستی کرواتے ہیں کہ نہیں؟ سب قبروں پہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور پھر میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں، یہ پیر ہم لوگ آپ کو نا بیل سمجھتے ہیں، ٹکے سمجھتے ہیں، دان سمجھتے ہیں اپنی زبان میں. جاؤ پورا پاکستان گھومو، کسی درگاہ پہ قبر کے اوپر کوئی اچھی چیز پڑی ہوئی نظر آئے، نمک پڑا ہوگا، مٹی پڑی ہوگی، چولہے کی راکھ پڑی ہوگی، کہیں شہد پڑا نظر آئے آپ کو، کہیں کشمش بادام پڑے نظر آئیں، یہ آپ کو بہل سمجھتے، یہ دان سمجھتے. میں دیہاتی آدمی ہوں، آج سے 10-12 سال پیچھے چلے جاؤ نا، آج تو ٹریکٹر آ گیا کھیتوں کو ہل چلانے کے لیے. اس وقت بیلوں سے ہل جوتا جاتا تھا، تو جو بیل تھوڑا سا کمزور ہوتا تھا نا، اور کسان کو ڈر ہوتا تھا کہ اگلے روز یہ صحیح ہل چلائے گا یا کہیں بیٹھ جائے گا، ہماری کھیت آدھی رہ جائے گی، تو اس کو اگلی رات کو دوسرے دن اگر اس کو جوتنا ہوتا تھا تو اگلی رات کو گھی میں یا تیل میں آئل میں پکا کے نمک دیا جاتا تھا. ایسا کرتے تھے کہ نہیں؟ آپ ان پیروں کو، آپ ان درگاہوں والوں کو پیسے دیتے ہو یا آگے سے آپ کو لوم دیتے ہیں؟ سوئی ٹگا سمجھنے، دان سمجھنے، تو صحیح نہیں پیسے دینے ہوئے سوئی. آپ ان کی مٹی اور راکھ کھا کھا کے نا اپنے گردوں میں آپ نے پتھریاں کروا دی ہیں. اللہ کا واسطہ ہے ان آستانوں پہ آپ نہ آئیں، یہ ہماری دکانیں بند ہو جائیں، یہ ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں. ہماری لگژری لائف آپ کی وجہ سے شروع ہوتی ہے. جب آپ لوگ یہاں آتے ہو تو پھر ہمارے بینک بیلنس زیادہ ہوتے ہیں. جب آپ نذرانوں اور ہدیہ تن اور تحفہ تن اور نذرانہ تن، پتہ نہیں کون کون سا تن ہمیں دیتے ہو نا، ایسے کر کر کے آپ کے بچے بھوکے ہوتے ہیں لیکن آپ پیر کو دے رہے ہوتے ہو. آپ کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا لیکن پیر کو دے رہے ہوتے ہو. آپ کے بچے خالص دودھ نہیں پی رہے ہوتے لیکن خالص دودھ پیر پی رہا ہوتا ہے. جب آپ لوگ یہاں آتے ہیں پھر ہماری دکانیں چمکتی ہیں، پھر ہمارے کاروبار بڑھتے ہیں، پھر ہماری لگژری لائف شروع ہو جاتی ہے، پھر ہماری گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، پھر ہمارے بینک بیلنس زیادہ ہوتے ہیں، پھر ہمارے بنگلے، گاڑیاں اور کوٹھیاں بنتی ہیں. اور آپ لوگ یہاں آنا چھوڑ دو نا، اللہ کی قسم ہم آپ کے گھروں میں مزدوری کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں. ہم آپ کے گھروں میں مزدوری کریں گے اور آپ ہمارے مالک بن بیٹھے ہو اور ہم آپ سے اجرت لے رہے ہوں، پورا دن کام کر کے شام کو اجرت اس کی وصول کر رہے ہیں. کوئی ککھ نہیں کر سکتا سوائے کس کے؟ اللہ کے. یاد رکھیے 8 ارب انسان لگے رہے، آپ کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. ساری دنیا کے انسان لگے رہیں، آپ بیمار ہیں، ساری دنیا کے انسان 8 ارب لگے رہے آپ کو شفا دینے میں، میرا اللہ شفا نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. اور ساری دنیا لگی رہی آپ کو بیمار کرنے میں، میرا اللہ شفا دینا چاہے کوئی آپ کو بیمار نہیں کر سکتا. ساری دنیا آپ کو گرانے میں لگی رہے، اللہ آپ کو اٹھانے میں لگا ہے، کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا. ساری دنیا آپ کو اٹھانے میں لگی ہے، اللہ آپ کو گرانا چاہتا ہے، کوئی اٹھا نہیں سکتا. ساری دنیا آپ کو عزتیں دینے میں لگی رہے، میرا اللہ آپ کو ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ سارے کس کے کام ہیں؟ اللہ کے کام ہیں. اپنے اللہ سے میرے بھائی تعلق بنائیے، یہاں آنے سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا.